السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تیری چاہت کی چاندنی۔ ناول کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آپ سے پھر کہیں گے ہم بات کو مان جائیے، دل لگی جو ہو سو ہو ان کو نہیں بتائیے، شام اگر اداس ہو کوئی اگر نہ پاس ہو، پھر تو جو دل کو آس ہو اس کا فریب کھائیے۔ صبح کی آمد تھی، ماحول میں قہر آلود مہکا مہکا غبار پھیلا ہوا تھا، سیاہ فلک پر ٹمٹماتے ستاروں کی چمک مانند پڑنے لگی تھی اور کہیں کہیں سیاہ بادلوں کی سیاہیوں میں صبح کاذب کی سفید سفید دھاریاں سحر کی آمد کا پتہ دینے لگی تھیں۔ لان میں استادہ اونچے اونچے درخت چھپے ہوئے نور سے واضح ہونے لگے تھے۔ اس نے سلگتی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کی، مگر نیند ہنوز آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر سو پھیلے سناٹے اس کو اپنے جسم و جاں میں پھیلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ گھبرا کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اور گزرتی ساعتوں نے رات کی سیاہی کو صبح کے پرنور اجالے کی کرنوں سے بھر دیا تھا۔ دور دور سے فجر کی اذانوں کی روح پرور آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ ازحد مستعدی و مگن سے وضو کرنے لگی تھی کہ دل جب دکھ اندیشوں کے گرداب میں دھنس رہا ہو، امیدوں آس کے دیے لگیں تو سسکتی تڑپتی دم توڑتی حسرتیں آرزوئیں براہ راست اس معبود حقیقی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور باور ہونے لگتا ہے کہ وہ جو شے رگ سے زیادہ قریب ہی نہیں قریب تر ہے۔ بگڑے کام، ڈوبتی کشتی اور مردہ تن میں نئی روح پھونکنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مسرتوں کی ساعتوں میں ہم جس کا شکر نہیں کرتے، دکھوں کے اندھیروں میں وہ ہمیں پوری شدت سے اپنی موجودگی و حکمرانی کا ادراک کرا دیتا ہے۔ آپی، آپ روشان بھائی سے فقط ایک بار ملاقات کر لیں، وہ گزشتہ ایک ماہ سے بے حد اصرار کر رہے ہیں۔ آخر ان سے ملنے میں حرج ہی کیا ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود تمہاری طرفداری کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر تم جس بات کو اتنا آسان لے رہی ہو وہ اتنی آسان ہرگز نہیں ہے۔ خولا نے چھوٹی بہن سویرا کو سنجیدگی و نرمی سے سمجھایا تھا۔ سب آسان ہو جائے گا اگر آپ ہمت پکڑ لیں تو۔ وہ ہنوز اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ مجھے نہیں پکڑنی ایسی ہمت جس سے میرے والدین، میرے خونی رشتے کسی سے نگاہ ملا کر بات کرنے، سر بلند کر کے چلنے کے افتخار بھول جائیں۔ میں جیسی ہوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پلیز خدا کے لیے مجھے پریشان مت کرو۔ دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے وہ ویسے بھی ہر لمحہ برسر پیکار تھی۔ مزید ستم یہ سویرا کی طرفداریاں اور اکسانے والی گفتگو اسے ذہنی خلجان کے آخری مرحلے میں داخل کر دیا کرتی تھی، جہاں وہ خود کو بے حد مجبور و بے بس محسوس کر کے اذیت میں مبتلا ہونے لگتی تھی اور سرد دیواروں سے ٹکرانے کو دل چاہتا تھا۔ میں آپ کی فیلنگ سمجھ رہی ہوں آپی، لیکن افسوس آپ جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہیں۔ کل جب آپ اس جذبات کے سمندر سے نکل کر حواسوں کی زمین پر قدم رکھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ آپ کے پیروں کے نیچے زمین رہی ہے اور نہ سر پر تحفظ کا آسمان۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق وجود کو کس طرح سنبھال پائیں گی آپ؟ ابھی بھی وقت ہے، مت کریں خود کو بڑوں کی کم ظرفی اور چپکلش پر قربان۔ آپ ذی شعور و سمجھدار ہیں، اچھائی برائی کی شناخت رکھتی ہیں، پھر کیوں اپنی شفاف پیشانی پر رسوائی کا داغ لگانا چاہتی ہیں؟ سویرا اس کی دلی کیفیت سے بے خبر گلوگیر لہجے میں کہی جا رہی تھی۔ جب یہ بندھن باندھا جا رہا تھا تب کسی نے مجھ سے پوچھنے، میری رائے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب جب اس بندھن کو توڑنے کی بات بلکہ کوشش کی جا رہی ہے تو بھی میری وہی حیثیت ہے جو ایک کٹ پتلی کی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سائن نکاح نامے پر کیے تھے اور اب خلا کے کاغذات پر۔ ان 5 سالوں میں کیا کچھ نہیں بدل گیا آپی؟ آپ نے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا، بابا جان کا کاروبار بڑھا اور ہم اس 3 کمروں اور چھوٹے سے آنگن والے گھر و محلے کو چھوڑ کر اس اچھی سوسائٹی میں خوبصورت بنگلے کے مکین بن گئے۔ روشان بھائی نے بزنس میں نام پیدا کیا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے لے جانے کے لیے آ گئے، مگر ہاں مگر بعض اوقات کسی مگرمچھ کی طرح لگتا ہے، خونخوار مکار جو مسرتوں و آرزوؤں کے اد کھلے شگوفوں کو نگل جانے والے سفاک قاتل کی طرح ہماری زندگی ان اگر مگر کے سوالیہ نشانوں کے ہمراہ گزر جائے گی کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب کھوجتے تلاشتے زندگی کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ بظاہر لاتعلق و بے نیاز نظر آنے والی بہن کے چہرے پر آزردگی و یاسیت کی اداس کیفیت سویرا سے مزید مخفی نہ رہ سکی۔ اس کی کیفیت جان کر اس کے دل پر ایک گہرا قدر بوجھ آن پڑا اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ لاؤنج میں بابا کے قریب بیٹھی امی کو باتیں کرتے دیکھ کر وہیں آ گئی۔ میری بچی کی زندگی تباہ کر کے چلی گئیں تمہاری ماں، گز گز بھر لمبے کیڑے پڑیں گے بڑھیا کی قبر میں، میری معصوم بچی کی زندگی جہنم بنا کر مری ہیں۔
اللہ سے ڈرو، کیوں میری ماں کو وہاں بھی بے سکون رکھنا چاہتی ہو؟ کل کو تمہیں بھی مرنا ہے۔ پھر اماں کا مقصد روشان اور خولا کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا مطلب تھا ہم دونوں بھائیوں کے خاندان کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنا۔ ماں کو دل و جان سے چاہنے والے محمود بیوی کی زبان سے نازیبا کلمات سن کر خفگی سے بولے، اپنی ماں کا اتنا خیال، زندہ بیٹی کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ ارے باپ ہو یا کسائی، پر نہیں، کسائی بھی اتنا بے رحم نہیں ہوتا جیسے تم۔ کیا چاہتی ہو اب؟ سب کام تمہاری حسب منشا ہو رہا ہے۔ وکیل 1 ہفتے کے اندر خلا کے کاغذات تیار کر کے لے آئے گا، پھر کارروائی شروع ہوگی۔ تب تک سکون سے خود بھی رہو اور مجھے بھی رہنے دو۔ ان کا لہجہ درست تھا۔ جو سب سے زیادہ بے سکون ہے، ان کے کسی کو پرواہ نہیں ہے، وہ جو اندر ہی اندر عرصے سے تپ رہی ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ چپ کر مردار، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ آندھی کا رخ اس کی طرف ہوا تھا۔ بابا آپ تو پڑھے لکھے باشعور ہیں، سب سمجھتے ہیں، پھر آپ کو آپ ہی کی تباہی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس روشن اور ترقی یافتہ دور میں بھی مشرقی بیٹی بہن کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ جہالت اور اندھیروں کے دور میں گائے بھینس بکریوں کی طرح کھونٹوں سے باندھ دیا کرتے تھے۔ ہماری سندھ کے لیے اس روشن و آزاد دور ماں باپ بیٹیوں کو کیوں ہمیشہ اپنی ضد و انا کی بھیڑ چڑھاتے ہیں؟ وہ باپ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر گلگیر لہجے میں گویا تھی، صاف گو اور نڈر۔ وہ ازحد لاڈ پیار ملنے کی وجہ سے تھی۔ اب گھر میں ہر وقت موجود رہنے والی گھٹن و تناؤ نے اسے منہ پھٹ بنا ڈالا تھا۔ میں اسی لیے خلاف ہوں لڑکی ذات کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی، کہ اپنے قد سے اونچی اور عمر سے بڑی باتیں کرنا آ جاتی ہیں۔ نہ بڑوں کا ادب، نہ اپنی عمر کا حجاب، کچھ بھی تو قائم نہیں رہتا۔ دیکھو کیسے دیدوں کا پانی مر گیا ہے، کس طرح بے حیائی سے پٹر پٹر زبان چل رہی ہے۔ وہ سویرا کو غضبناک نگاہوں سے گور کر گویا ہوئیں۔ تعلیم شعور دیتی ہے، تمیز سکھاتی ہے، بے حیائی نہیں امی۔ 1000 بار لعنت ایسے شعور اور تمیز پر۔ آپ چائے بنا کر لاؤ بیٹا، آپ کی عمر نہیں ہے ان الجھنوں میں پڑنے کی۔ محمود نے بیوی کے جارحانہ عزائم بھانپتے ہوئے سویرا کو کچن روانہ کیا تھا۔ یہ سب آپ کی ڈیل ہے جو وہ اتنی بکواس کرنے لگی ہے، بس بہت ہو گئی، اب میں اسے آگے نہیں پڑھاؤں گی۔ ان کی تان یہیں آ کر ٹوٹتی تھی۔ اس کی پڑھائی سے تمہیں کیا بین ہے؟ اس میں بچپنا ہے ابھی، سمجھدار ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ خولا بیٹے نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس میں تمہیں ایسی کوئی سرکشی نظر آئی؟ ہمارے ہر حکم پر سر جھکاتی ہے۔ خولا تو میری بیٹی اللہ میاں کی گائے ہے، گائے، اس کے لیے میرے دل سے ہر دم دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ ہائے میری معصوم بچی، کیسے نصیب لکھوا کر لائی۔ میں کہتی ہوں کچھ میری بھی سنو گے یا اس سوکن سے ہی چمٹے رہو گے؟ صالحہ بیگم نے اپنی گفتگو سے بے نیاز اخبار میں منہمک حامد صاحب سے جلبلا کر کہا، لا حول ولا قوت۔ بیگم کیا وائی تباہی بکتی رہتی ہو؟ جوان اولاد کا گھر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، ساتھ بھر میں بندے کی عزت کا پوسٹ مارٹم کر دیتی ہو۔ حامد صاحب نے چہرے کے آگے سے اخبار ہٹاتے ہوئے زچ انداز میں کہا، اس موئے اخبار میں وہی روز کی رٹی رٹائی منحوس خبریں ہوتی ہیں جنہیں پڑھ کر سن کر بندہ بدحواس اور رنجیدہ ہی ہو سکتا ہے۔ خبریں تو آج کل آپ کی بھابھی اور چھوٹے بھیا بھجوا رہے ہیں، رنگین و مسالے دار، وہ سنو تو کچھ حواس ٹھکانے لگیں، یا شاید عقل بھی ٹھکانے لگ جائے۔ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ اب کیا خبریں لے کر آ گئی تمہاری وہ چھوٹی آپا، جن سے تم صبح سے سر ملائے بیٹھی سرگوشیوں میں گم تھیں؟ اماں مر گئی، زبان کی کاٹ اور سن گن لینے کی عادت آپ کو ورثے میں عنایت کر گئیں۔ اللہ معاف کرے، مرحومہ جانے کے بعد بھی ہر دم محسوس ہوتی ہیں۔ کل جب تم ساز بنو گی تو محسوس ہوگا میری ماں کے حالات کا، کہ تم جیسی بہویں مل جائیں تو زندگی پھولوں کی سیج بنتی ہے یا کانٹوں کا بستر۔ میرا منہ نہ کھلواؤ تو بہتر ہے، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ تمہارے منہ میں میزائل فٹ ہیں جو ایٹم بم گراؤ گی، وہ ترکی بترکی بولے۔ ہائے ہائے، میرے ہی نصیب پھوٹ گئے تھے جو اس گھر میں نصیب پھوڑنے چلی آئی۔ کوئی عزت نہیں ہے میری یہاں، نہ مجھ سے وابستہ لوگوں کو اچھے انداز میں یاد کیا جاتا ہے۔ میرے میکے میں دور پرے کی ایک ہی رشتہ دار تو ہیں، صداقت آپا، جن کو یہاں چھوٹی آپا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ محبت کرنے کا دور ہی نہیں رہا۔ صداقت آپا کی سنائی گئی باتوں نے پہلے ہی انہیں بے حال کر رکھا تھا، جنہیں حامد کو سنا کر وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھیں۔ ادھر حسب عادت اخبارات میں گم رہنے والے حامد صاحب نے ان کی دکھتی رگ کو پہ در پہ کئی وار کر کے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ تمہاری صداقت آپا تنہا ہی ایک برادری کے برابر ہیں اور اپنے نام کے بالکل متضاد، جب بھی آتی ہیں شرارے چھوڑ کر جاتی ہیں۔ قسم سے مجھے بعض اوقات پکا گمان ہونے لگتا ہے کہ اماں کی روح آپ میں حلول کر گئی ہیں۔ سال ہو چکا انہیں دنیا سے گئے، مگر مجھے سکون میسر نہیں ہے۔ خود نے تو ساری زندگی میری اجیرن کی تھی ہی، اپنے بعد بھی میرے لیے بے سکونی کا انتظام کر گئیں۔ خیریت امی جان، کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہیں؟ روشان اپنے کمرے سے نکلا تو ان کی چیختی چلاتی آوازیں سن کر وہیں چلا آیا۔ خیریت تو اسی دم میری زندگی سے رخصت ہو گئی تھی جس گھڑی میں نے اس چوکھٹ پر قدم رکھا تھا۔ پورے 3 سال سے رو رہی ہوں اپنے نصیبوں کو۔ تمہارے آنسو لگتا ہے مگرمچھ کے آنسو ہیں جو کبھی نظر ہی نہیں آئے۔
ہاں ہاں، آپ تو مجھ پر اس طرح طنز و تضحیک کی بوچھاڑ کر کے اپنی ماں کی بے چین روح کو ایصال ثواب پہنچاتے رہو۔ وہ تڑک کر گویا ہوئیں۔ دادی جان تو بہت نائس لیڈی تھی، آپ کیوں خفا ہیں ان سے؟ اب جب کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو خفگی ہو بھی تو بے معنی ہے۔ تمہاری ماں کے حواسوں پر تو وہ اب بھی چھائی رہتی ہے۔ نامعلوم یہ بدگمانی کی انتہا ہے یا نفرتوں کا عروج جو اب بھی زوال پذیر نہیں ہوا ہے۔ بس میں کچھ نہیں جانتی شان، تمہیں جلد از جلد خولا کو طلاق دینا ہوگی۔ نرمین ناگن بن گئی ہے جس کا کام صرف میرے بیٹے کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ ارے کیسے کیسے بہتان تراش رہی ہے میرے بچے کے خلاف کہ اب کیا بتاؤں اپنے منہ سے ایسی نازیبا بکواس۔ وہ جھیم کر خاموش ہو گئیں۔ روشان کے چہرے پر سرخی چھانے لگی تھی۔ حامد صاحب نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی تھی کہ وہ صالح اور صداقت آپا میں ہونے والی سرگوشیاں جو بلند آواز میں تھی سن چکے تھے۔ پھپھو جان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک یہ معاملہ اتنا سنگین رخ اختیار کیوں کر گیا۔ امی جان اور نرمین آنٹی اس حد تک کٹھور اور جذباتی بن گئی ہیں جو ایک دوسرے کو شکست خوردہ دیکھنے کی خاطر اپنی اولادوں کے مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے۔ پاپا اور انکل کی خاموشی، لاتعلقی اور بے نیازی علیحدہ مجھے پریشان کر رہی ہیں تو سب سے زیادہ ٹینس میں خولا کے احمقانہ طرز عمل سے ہوں۔ وہ اسٹوپڈ نہ ملنے کو تیار ہے اور نہ ہی کال اٹینڈ کرنے کو۔ دوسرے دن وہ باپ کی خالہ بہن زینت پھپھو کے پاس پہنچ گیا تھا جن سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ وہ سادہ فرمانبردار بچی گھٹ گھٹ کر مرنا پسند کرے گی مگر کبھی ماں کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی۔ زینت اس کے آگے چائے کا مگ رکھتے ہوئے بولی، وہ صرف بیٹی ہی نہیں بیوی بھی ہے۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میری بات کی پاسداری کرنا اس کا فرض ہے۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے بیٹا، مگر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں حقوق ادا کرنے کے فرائض بیوی جب پورے کرتی ہے تب وہ شوہر کے گھر میں موجود ہو۔ ابھی وہ اپنے ماں باپ کے ہاں ہے اور اس پر ستم یہ کہ رشتے کو توڑنے کے لیے دونوں جانب سے ہی پوری طاقت صرف کی جا رہی ہے۔ ایسے میں تم خولا کو الزام نہ دو تو بہتر ہے۔ میں حیران ہوں، یہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی دور ہیں۔ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ غیروں سے تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، اپنوں سے رشتے توڑے جا رہے ہیں۔ نامعلوم وقت کی گردش کا کون سا موڑ ہے یہ جو اپنے ہی اپنوں کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن بہن کی ذلت و جگ ہسائی کی تمنائی ہے۔ میں جرمنی میں تھا، اپنے لوگوں کی رفاقت و محبت اور اپنائیت کو محسوس کر کے میں بے کل رہا کرتا تھا۔ میں نے اپنوں سے دور رہ کر اپنائیت کی قدر جانی تھی۔ یہاں آ کر سب بکھرا بکھرا لگ رہا ہے۔ جس بے و لگن میں نے 5 سال گزارے تھے وہ سب وقت کا ضیاع ثابت ہوئے۔ ہنسی آتی ہے مجھے اپنے انتظار پر۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں گزرے ماہ و سال کی ساعتوں کا ملال حزن بن کر چھا گیا تھا۔ نرمین اور صالح اول روز سے ہی اس رشتے کی مخالف تھیں۔ انہوں نے بہت صحیح کی اس رشتے کو جوڑنے نہ دیں، مگر اللہ بخشے دادی جان کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ ان کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ ان کی کوئی بھی کوشش برابر ثابت نہ ہو سکی۔ وہ کہتی تھی ان کی بہوؤں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ ان کے سامنے تو دونوں میں ہمت نہیں تھی اپنی مرضی چلانے کی، مگر ان کے مرنے کے بعد وہ تاحیات علیحدہ ہو جائیں گے۔ ان کا خاندان جو صرف 2 بیٹوں پر مشتمل تھا وہ بکھر جائے گا، اور خاندان کو یکجا رکھنے کا خیال ان کے دل میں یہی آیا کہ تمہارا اور خولا کا نکاح کر دیا جائے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، خاندان ایک رہے گا۔ خولا جیسی سعادت مند لڑکی ساس کا دل جیت لے گی، اسی طرح نرمین بھی بیٹی کی خاطر جیٹھانی سے محبت کرنے لگے گی۔ اس لیے تمہارے جرمنی جانے سے ہفتہ قبل نکاح پڑھوا دیا تھا۔ غلطی کی تم نے، اسی وقت ہی رخصتی کروا کے لے جاتے تو آج یوں پریشان نہ ہوتے۔ سرفراز نے اندر داخل ہوتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ نکاح کرنے پر ہی مجھے امی کا شدید ترین غصہ اور ناراضگی بھگتنی پڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ جرمنی سے آنے والی میری کالز طویل عرصے بعد اٹینڈ کی تھی۔ خولا کو ساتھ لے جانے پر ان کا کیا رد عمل ہوتا یہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ پھر کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ بات خاصی آگے بڑھ گئی ہے، اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو بیٹا۔ جہاں بندے کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں وہیں سے رب کا حکم شروع ہوتا ہے۔ تمہارے آنے سے قبل اور بعد میں بھی دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے، لیکن سمجھتا بھی وہ ہے جو سمجھدار ہو۔ اس وقت وہ ہر اس فرد کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہیں جو انہیں حق بات کہہ رہا ہے۔ پھر بھی میں سرفراز کی شادی کے کاموں میں دونوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پھپھو اٹھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ تم تو بے فکری سے سپنے دیکھو، بہت جلد تمہاری خوابوں کی تعبیر تم کو ملنے والی ہے۔ روشان نے مسکرا کر سرفراز سے کہا، میں دل سے خوش نہیں ہوں یار، تمہارا معاملہ ایسا اٹک گیا ہے کہ تمام خوشی و کامرانی بے مزہ ہو گئی ہے۔ پھر مجبوری ہے کہ شادی ملتوی بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ
تم میری خاطر اپنی خوشیاں کرکری مت کرو۔ سرفراز کی دوستی پر اسے فخر تھا۔ میرا معاملہ یک طرفہ ہے، ہمارے نکاح کے بعد بھی مجھے اس کی معمولی سی خوشنودی حاصل نہ ہو سکی، حالانکہ اس سے قبل ہمارے درمیان وہ بے تکلفی اور پیار نہیں تھا جو عام کزنس میں ساتھ رہنے سے ہو جاتا ہے۔ مجھے امی ان سے دور رکھتی تو آنٹی اسے میری پرچائی سے بچاتی تھی۔ کچھ وہ تھی بھی بزدل اور ڈرپوک، یا پھر حد سے زیادہ سعادت مند فرمانبردار، جو آنٹی کی غیر موجودگی میں بھی کبھی بے تکلف نہ ہوئی تھی، جبکہ اس کی نسبت سویرا سے خاصی گپ شپ رہی۔ وہ نڈر اور بہادر لڑکی ہے، اس کی ہزار کوششوں کے باوجود خولا اپنی آئینی خل سے باہر نہیں نکلی ہے۔ اس کی یہ بیگانگی اور بے رخی دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں، جس بندر نے مجھ جیسے لاپرواہ شخص کو محبت کی روشنی سے منور کر دیا ہے، تو وہ بے حسی کے اندھیرے میں کیوں بھٹک رہی ہے؟ اس کے وجی چہرے پر محبت کا فسوں رنگ بن کر چھا رہا ہے۔ اس پر اس حسین و خوبصورت بندن کا کوئی اثر نہیں ہے، ورنہ لڑکیاں تو صرف ایک محبت بھری نگاہ محسوس کر کے ہی رنگین سپنوں میں گم ہو جاتی ہیں، مگر نامعلوم وہ کون سی مٹی سے بنی ہے جو ذرا بھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتی، صرف ماں کے پیچھے چھپنا جانتی ہے۔ جرمنی جانے سے قبل کتنی کوشش کی کہ فقط ایک ملاقات ہو جائے، مگر توبہ بھئی، ہر لمحہ آنٹی کو اس کا نگراں پایا۔ بڑا سخت پیرا ہوتا ہے ان کا، اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ خولا بہت حساس اور سنجیدہ لڑکی ہے، اس دور میں ایسی پاکیزہ اور شفاف طبیعت رکھنے والی لڑکی ملنا بہت مشکل ہے۔ ایسی ہی لڑکیاں آن پر جان دے دیا کرتی ہیں۔ مجھے اس کے احمقانہ پن سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اس کا ساتھ چاہتا ہوں۔ پھر کوشش کرو، بلکہ آج رات کو آنٹی ہمارے ہاں آئیں گی، تم فون کرنا، شاید ان کی غیر موجودگی میں وہ بات کر لے، سرفراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ خولا عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کی آواز سن کر لاؤنج میں آئی۔ سامنے سویرا کاؤچ پر بیٹھی انہماک سے ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی۔ سویرا دیکھو کس کا فون ہے، کب سے بیل ہو رہی ہے اور تم سن ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھ لو، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے امی نے فون اٹینڈ کرنے کو منع کیا ہے، ابھی تو امی گھر پر نہیں ہیں۔ میرا عہد تو ہے، ایسے وعدے وفا کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ آپی جانو، میں ٹوائلٹ جا رہی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر برق رفتاری سے وہاں سے چلی گئی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، شاید دوسری طرف کوئی مستقل مزاج بندہ تھا۔ وہ چند لمحے شش و پنج میں مبتلا فون کو گھورتی رہی، پھر دل میں خیال آیا کہ ضروری نہیں کال وہاں سے کی گئی ہو۔ پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تھا۔ ہیلو خولا، پلیز ریسیور مت رکھنا۔ دوسری جانب سے روشان کی بھاری آواز سن کر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا، اس نے جھٹ لائن کاٹ دی۔ اوہ شٹ! روشان کا دماغ پوری طرح گھوم گیا، جبکہ دوسری جانب سے کوئی آواز نکالے بنا لائن کاٹ کر شاید ریسیور لٹکا دیا گیا تھا۔ واہ بیٹا، شاباش! وہ لڑکی ہو کر نہیں جھکی اور تم لڑکے ہو کے میری ناک کٹوانے پر کمر بستہ نظر آ رہے ہو۔ صالحہ جو اتفاقاً ادھر آئی تھی، فون پر بیٹے کے منہ سے خولا کا نام سن کر رک گئی تھی۔ تنزیہ مخاطب ہوئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا امی، ہمارے درمیان یہ ناک کان کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے اندر آگ تو پہلے ہی بھڑک اٹھی تھی، مزید شعلوں کو ہوا ماں کے لب و لہجے نے دی تھی۔ وہ پھر بھی ماں سے تہذیب کے دائرے میں مخاطب ہوا تھا۔ تمہاری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں بیٹا، نہ معلوم کیا جادو اس جادوگرنی کی بیٹی نے تم پر کر دیا ہے، جو پچھلے ایک ماہ سے اس سے ملنے کے لیے دیوانے ہو رہے ہو، اور وہ ہے کہ تمہیں ملنا تو درکنار بات تک کرنے کی روادار نہیں ہے۔ وہ ایک لفظ جتا رہی تھیں اور وہ حقیقتاً ان کی باخبری پر حیرت زدہ سا تھا۔ وہ میری شریک حیات ہے، اگر میں اس سے بات کرنا ملنا چاہتا ہوں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ وہ جبراً مسکرایا تھا۔ شریک حیات نہیں، فساد کہو، شریک فساد۔ آخر ہے وہ کس ماں کی بیٹی؟ ماں نے گھر میں قدم رکھتے ہی دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دی تھیں، اور بیٹی ابھی گھر میں آئی بھی نہیں اور ماں بیٹے کے درمیان دوری پیدا کروا دی۔ بیٹا ایک ماں سے آیا ہوا ہے اور آتے ہی اس لڑکی کے چکروں میں پڑ گئے ہو، نہ ماں کی فکر نہ خیال، اکلوتے بیٹے ہو، کتنا چاہتی ہوں تمہیں، اور یہ تم صلہ دے رہے ہو۔ وہ جلے کٹے انداز میں کہے جا رہی تھیں۔ امی جان، بات ساری دادی حضور کی ہے، کیا منہ دکھاؤں گا انہیں قیامت کے دن کہ کس طرح ان کے باندھے گئے بندھن کو توڑ ڈالا؟ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، تم سب ڈھونگ کر رہے ہو، کوئی طلاق ولاق نہیں دو گے خولا کو؟ تمہیں اور تمہارے باپ کو اپنی ماں کی اتنی فکر ہے اور مجھ زندہ کی کوئی پرواہ نہیں، یہ انعام ملا ہے مجھے۔ انہوں نے منہ پر آنچل ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ روشان نے بڑھ کر انہیں بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ امی جان پلیز روئیں مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں تکلیف کیوں ہونے لگی؟ میں ہی تو ہوں تمہاری خوشیوں کی قاتل، ملن کے رستوں کی رکاوٹ۔ مر جاؤں جب قدر آئے گی میری۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا حیات رکھے۔ ایسی بات نہ کریں امی، ہر رشتے کا نعم البدل مل جاتا ہے، مگر ماں کے رشتے کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ میری کائنات آپ کے دم سے روشن ہے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پھر کر دے طلاق کے کاغذ پر دستخط، اگر مجھ سے محبت ہے۔ حسد و تنفر میں ڈوب کر اپنے بے مول ممتا کی لازوال رشتے کی گھٹیا قیمت لگا رہی تھیں۔ مجھے کچھ وقت دیں امی آپ، وہ پرسوچ لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں، اگلے مہینے زینت کے بیٹے کے ولیمے تک تمہیں وقت ہی وقت ہے۔ عین ولیمے والے دن وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے منہ پر ماروں گی، ساری برادری جمع ہوگی، مزہ آ جائے گا۔
उस दिन इसकी सूरत देखकर। बड़ी अक्लमंद समझती है खुद को। देखना खोला से भी बढ़कर हसीन दुल्हन लाऊंगी तुम्हारे लिए। वो रोना धोना भूल कर मुस्तकबिल के हसीन नज़ारों में गुम हो चुकी थी। वो टेरेस पर चला आया। रात भर नींद आंखों से दूर रही थी। नीचे सरसब्ज लॉन में नए खिलते फूलों की दिलरुबा महक थी। बाहर की आमद थी। हर सू खूबसूरती लहराने लगी, लेकिन इसे अपने अंदर ख़िज़ा दस्तक देती नज़र आ रही थी। क्या सोचा जा रहा है माई सन? मान पीछे बाप की आवाज़ सुनकर पलटा था। मेरी सोचों के महवर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं पापा, मगर समझ में नहीं आता कि आपकी खामोशी और लाताल्लुकी के क्या मायने लूँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, इंसान बाइख्तियार होकर भी खुद को बेख्तियार महसूस करता है। इस रिश्ते को इस्तेवार करने का मतलब था ख़ानदान का इत्तेहाद और यगानगत मजबूत करना, रिश्तों और नातों को एक दूसरे से मरबूत रखना, क्योंकि तन्हा इंसान बहुत मजबूर और बेबस होता है। जिस तरह उंगली तन्हा हो तो एक कहलाती है और जमा होकर सिमट जाएं तो मुक्का बन जाती हैं। हमारे अब्बा का इंतकाल इस वक्त हुआ जब हम भाई इतने समझदार और लायक ना थे कि बढ़कर माँ को सहारा देते या माशी तौर पर कुछ मदद करते। माँ का आंचल पकड़कर चलने वाले बच्चे थे। अम्मा ने बहुत बहादुरी और समझदारी का सबूत दिया। ऐसे वक्त में जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है तो भला अपने कहाँ अपने पन का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मुश्किल, कठिन, सैल हर किस्म का वक्त हमने भी अम्मा के हमरा देखा। अगर अम्मा नहीं होती तो हम आज इस मकाम पर नहीं होते। जो इज़्ज़त और मर्तबा हमें मिला, ये सब अम्मा की अनथक काविशों का समर है। जब पूरे वक्त में नाम नेहाद रिश्तेदारों ने ताल्लुक़ तोड़ लिए थे, अम्मा को अज़हद रंजो मलाल हुआ था। वो कहती थी, इस मौके पर अगर मेरा भाई या देवर होता तो इन्हें यूं दर दर ख्वार ना होना पड़ता कि अपने सगे फिर सगे होते हैं। और जब से ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो शादी के बाद हमारे बच्चों को जंजीर बनाकर कभी ना टूटने वाले रिश्तों से जोड़ देंगी, और इन्होंने किया भी यही। मगर गहरा सांस इनके तासुफ व मलाल की निशानदेही था। मगर चल लम्हे तवक्कुफ़ के बाद गोया हुए। भूल गई औरत की दुश्मन औरत ही हर दौर में रही है। ख्वाह रिश्ते बदल जाते हैं मगर सिर्फ वही रहती है। कुछ जोड़ना जानती हैं और कुछ तोड़ना। कोई सिर्फ अपनी मनवाती हैं और कोई सब की मान कर सुरखरू रहती हैं। ये सब अपने अपने हालात और अज़हान की बुलंदी और पस्ती के सिलसिले में हैं। बुज़ुर्ग तादम हयात अपनी बसीरत और तदबीरों से अपने आशियानों को वक्त के सर्द और गर्म से बचाए रखते हैं। इनके रुखसत होते ही आशियाने तिनके तिनके करके बिखेर दिए जाते हैं। यहाँ दो औरतों की अना की जंग ने हम दोनों भाइयों को बेबसी और सब्र की कैद में ला छोड़ा है। तुम्हारी माँ की धमकी है, अगर इस मामले में मैंने साइड ली तो वो ख़ुद को ख़त्म कर लेंगी, और इधर महमूद की भी यही मजबूरी है। और इन धमकियों में 100% सच्चाई है, क्योंकि जब औरतें अकल की बजाय जज्बात इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इनसे कोई भी दानिशमंदी की तवक्का रखना अबस है। इसका मतलब है मुझे डाइवोर्स पेपर्स पर दस्तखत करने होंगे। वो धुआं धुआं चेहरे के साथ बाप से मुखातिब हुआ था। डोंट नो माई सन, फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो आस्तिकी से गोया हुए। सरफराज की शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी। दीगर रिश्तेदारों के हमरा महमूद साहब और हामिद की फैमिलीज़ भी शरीक थीं। यूँ तो शादी की रौनकें हर दिल को शादो मसरूर रखती हैं। ऐसे में कोई इजाफी इंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत पूरी हो जाती है। और यहाँ पर नरमीन और सालेह के दरमियान चलने वाली ख़तरनाक चपकलिश ने ऐसे लोगों का टाइम बहुत खुशगवार बना दिया था। वो दोनों तो कब से इस तकरीब में शमूलियत की राह देख रही थीं कि कब मुहाज़ खोलने का मौका मिले और तुर्की बतुर्की हमलों की नौबत आए, और यही हो रहा था। वो एक दूसरे के सामने आने से गुरेज़ा थी। नरमीन हॉल में होती तो सालिया लाउंज में, सालिया दालान में होती तो नरमीन लॉन में। भी जमालो टाइप की औरतें इन्हें घेरे रखती, कुरेद कुरेद कर इनसे बड़ी हमदर्दी के साथ बातें मालूम की जाती, एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर सुनाती, और फिर इन दोनों की गैर मौजूदगी में खूब इनकी हंसी उड़ाई जाती, मजाक बनाया जाता। फिर ताज़ा खबरें हासिल करने के लिए इनके गिर्द ऐसे बैठ जाती जैसे इनसे बढ़कर इनका कोई हमदर्द और गमसार हो ही नहीं सकता। मम्मा, यहाँ तो मज़ीद काम ख़राब हो रहा है। ये किस टाइप की औरतें हैं जो बजाय इसके कि मामला सुलझाएं, बढ़ चढ़कर लगाई बुझाई का काम अंजाम दे रही हैं। सरफराज परेशानी से माँ से मुखातिब हुआ था, जो स्टोर रूम से बिस्तर निकलवा रही थी। मैं तो खुद फिक्रमंद हूँ, वरना सोचा था दोनों इस तकरीब में शरीक होंगी और किसी न किसी तरह इनके दरमियान मसालियात कराने की कोशिश करूँगी। मगर यहाँ इनकी नफ़रतों और ना आकिबत अंदेशों ने मामले को और ज़्यादा ही बिगाड़ डाला है। और तो और नरमीन भाभी खोला पर ऐसी कड़ी निगरानी रखती हैं कि एक मिनट के लिए इसे अपनी निगाहों से ओझल होने नहीं देती। मुझे तो इस बच्ची की सआदतमंदी पर रश्क आता है, वरना इस दौर में बच्चियां कहाँ ऐसी सआदतमंद और फरमाबरदार हैं कि माँ के इशारे पर अंधे कुएं में कूद जाएं। जीनत के लहजे में खोला के लिए सताइश थी। एक मेहमान खातून की वहाँ आमद के बायस सरफराज अपने कमरे में चला आया, जहाँ रोशान बैठा इसके कमरे की डेकोरेशन के बारे में इसके दोस्तों को हिदायत दे रहा था। तुम मेरा बेडरूम इतना ज़बरदस्त डेकोरेट करवा रहे हो तो अपना कैसा करवाओगे? हाँ, अगर तुम ही ज़ख्मों पर नमक पाशी नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो जो पहले ही जला बैठा था चिढ़कर गोया हुआ।
نہیں نہیں باخدا یار، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو اپنی زندگی مذاق محسوس ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اگر بزدل ہوتا تو کب کا خودکشی کر چکا ہوتا اور اس اذیت سے نجات پا لیتا۔ بظاہر حشاش بشاش نظر آنے والا روشان یکلخت افسردہ دکھائی دینے لگا۔ نا امید نہیں ہوتے میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سرفراز نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ بلکہ یہاں آ کر جو کچھ امی اور آنٹی کر رہی ہیں وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور مستضات اس اسٹوپڈ کی بیوقوفی پر غصہ آتا ہے۔ کسی مرغی کی چوزی کی طرح ماں کے پیچھے رہتی ہے۔ کتنی بار کوشش کی ہے میں نے اور سویرا نے اس سے بات کرنے کی، مگر لگتا ہے وہ خوشبو سونگھ کر ہی بھاگ لیتی ہیں۔ بھائی تو اتنی خوشبو لگاتا کیوں ہے؟ سرفراز نے شوخی سے کہا۔ یہ تو میرے نیک اعمالوں کی خوشبو ہے، آرٹیفیشل نہیں۔ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ بزرگوں نے کہا ہے جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لینی چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے انگلیاں ٹیڑھی کرنے کا۔ سرفراز اسے ٹیرس پر لا کر معنی خیز انداز میں گویا ہوا۔ امی اس معاملے میں جذبات کی بلند سطح پر پہنچی ہوئی ہیں، ان کا خیال میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، ورنہ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ جذبات کا مستقبل کوئی نہیں ہوتا، یہ چڑے سمندر میں اٹھتی لہروں کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر لہر کو ساحل پر دم توڑتے دیکھا ہے۔ تم بھی عقل و دانش کا ساحل استعمال کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس 1.5 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے سب کچھ بھلا ڈالا ہے۔ اس دوران کس طرح سے میں نے پیپر سائن نہ کرنے کے بہانے تراشے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں نرمین آنٹی اور صالحہ آنٹی بہت اچھی ہیں، وہ فطرتاً جھگڑالو یا کسی کا گھر تباہ کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ سب جو ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف ان کی ضد و انا کی شرپسندی ہے۔ انہیں جو ایک دوسرے پر غصہ ہے، دلوں میں پھیلی بدگمانیاں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ضرور دھل جائیں گی، اور جب ان کا دل صاف ہو جائے گا تو جو اب یہ کرنے پر کمر بستہ ہیں کل خود کو کبھی معاف نہ کر سکیں گی۔ اس لیے تم ان کے آج کی نہیں کل کی فکر کرو۔ محمود صاحب نے اینک درست کر کے نرمین بیگم کو دیکھا جو شدید غصے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا اور عضلات کھینچے ہوئے تھے۔ بیگم خیریت؟ زمین پر ستم کیوں توڑ رہی ہو؟ اس وقت مجھ سے مذاق بالکل برداشت نہ ہوگا، انہوں نے تنک کر کہا۔ اب کیا آفت نازل ہو گئی جو اس طرح بے حال ہو رہی ہیں؟ وہی آفت ہے جو تمہاری اماں میرے گلے میں ڈال گئیں، جو نہ اگلتے بنتی ہیں نہ نگلتے۔ میری زندگی حرام ہو گئی۔ یہاں ہمارے میاں صاحب کو ٹٹول سوج رہے ہیں، وہاں بھابھی بیگم گاتی پھر رہی ہیں کہ سرفراز کے ولیمے پر طلاق کے کاغذات پکڑائیں گی۔ میں کہتی ہوں اب میں اپنی ناک نہیں کٹنے دوں گی، قبل اس سے کہ وہ طلاق پہنچائیں ہم پہلے ہی خلا مانگ لیں۔ کم از کم اس بار میں ان کو نہیں جیتنے دوں گی۔ بلواؤ اس وکیل کے بچے کو، کب لائے گا وہ کاغذات تیار کر کے؟ 1.5 ماہ ہو گیا انتظار کرتے کرتے، اب بہت ہو چکا۔ آج کل میں آنے والا ہے وکیل۔ یہ سنتے سنتے تو یہ دن آ گئے۔ مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی وکیل نہیں کیا، صرف مجھے الو بناتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو بتا ہی دے رہی ہوں چوہے مار دوا کھا کر جان دے دوں گی۔ انہوں نے اپنا عزم دہرایا۔ چوہے کی موت مرو گی؟ محمود صاحب نے چھیڑا۔ میری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے آپ کی نظروں میں، اور ہو بھی تو کیسے؟ زندگی میں ہی ایسے تعویذوں سے جکڑ گئی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی آپ کو میرا خیال نہیں آتا۔ جس دن مروں گی اس دن خیال آئے گا آپ کو۔ ہم اتنے خوش قسمت کہاں کہ آزادی کے دن دیکھیں۔ وہ شوق ہوئے۔ اچھا اللہ کرے میں ابھی مر جاؤں، وہ کلس کر بولی۔ ارے ارے کیوں بیچارے سرفراز کی شادی خراب کرتی ہو؟ ساری زندگی خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، کم از کم مرتے وقت تو کسی کے بھلے کی سوچو، اور تم تو مجھ کو مار کر ہی مرو گی، یا ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اور 4 میٹھی باتیں کر کے ان کے خطرناک موڈ کو کچھ بہتر کیا تھا۔ اب جلدی چلیں۔ بھابھی بیگم نے وہاں نامعلوم کیا کیا باتیں کی ہوں گی، اور وہ خولا بھی سو کر اٹھ گئی ہوگی۔ وال کلاک دیکھتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات کو سرفراز کی مایوں کی رسم تھی، وہ گھر کپڑے وغیرہ لینے آئی تھی۔ خولا کے سر میں درد ہو رہا تھا، اسے سر درد کی گولی کھلا کر اپنی نگرانی میں کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ سو گئی تو دروازہ لاک کر کے چابی ساتھ لے آئی تھی۔ خولا سو کر اٹھ گئی ہوگی تو ایسے بول رہی ہو جیسے کوئی چھوٹی بچی ہے جس کو جا کر تمہیں فیڈر دینا ہے۔ ان کا عجلت بھرا انداز محمود کو ایک آنکھ نہ بایا۔ آپ نہیں سمجھتے وہ جو آوارہ ہے، کمینہ بدماش، جو باہر اتنے سال رہ کر بگڑ کر آیا ہے، ہر دم طاق میں رہتا ہے کہ کسی بھی وقت خولا سے ملاقات ہو جائے اس کی، اور وہ ہماری عزت کو مٹی میں ملا دے۔ بڑا بچا بچا کر رکھتی ہوں۔ روشان کے خلاف غلط الفاظ استعمال نہ کیا کرو، میرا خون ہے وہ، اور بہت باکردار شریف ہے وہ۔ تمہیں عادت پڑ گئی ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی۔ ان کو روشان کی طرفداری کرتے دیکھ کر نرمین تب تو بری طرح گئی تھی، مگر وہ ہمیشہ موقع دے کر بات کرنے کی عادی تھی، اور اس وقت محمود کا موڈ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ مزید کچھ کہنا ایک طویل بحث و تکرار کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جس کی وہ اس وقت متحمل نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کا پورا دھیان اس وقت خولا کی جانب تھا۔ انہیں اطمینان تھا باہر سے کوئی بغیر چابی کے تالا نہیں کھول سکتا، مگر خولا اٹھ گئی تھی، وہ لازماً اٹھ کر باہر جائے گی، اور لاک اندر سے بٹن دبانے سے کھل جائے گا، اور اس طرح روشان کو موقع مل جائے گا
اس سے ملنے کا جو وہ کسی طور نہیں چاہتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نرمین تمہاری بیٹی چاند کا ٹکڑا نہیں پورا چاند ہے۔ حمیرہ نے کچھ فاصلے پر کھڑی خولا کو دیکھتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا۔ یلو اینڈ گرین حیدرآبادی کرتے اور تنگ پاجامے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے سادے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ بکھرائے وہ اپنی دراز چوٹی کے ہمراہ سب سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ پھولوں کے زیور نے اس کے حسن کو وسو خیز بنا ڈالا تھا۔ یہ چاند آپ کے آنگن میں اجالا بکھیرے گا عنقریب۔ نرمین ان سے جھک کر سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی تو وہ مسرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، بے شک میں کب سے منتظر ہوں آنے والی روشن گھڑیوں کی۔ ایک عرصے سے آپ نے آس میں رکھا ہوا ہے، بہت جلد خوشخبری سنو گی آپ۔ بھابی بیگم کو منہ توڑ جواب دینے ہی والی ہوں۔ سرفراز کے ولیمے والے دن دیکھنا کیسا دھماکہ ہوگا۔ اس کے ولیمے میں ابھی پورا ایک ہفتہ باقی ہے، یوں گزر جائے گا چٹکی بجا کر۔ پھر تو میں بھی کل ہی مانی کو فون کروں گی کہ وہ فوراً چلائے۔ اس کی کتنی خواہش تھی خولا بیٹی سے شادی کرنے کی، تمہاری ساس کے انکار پر بڑا دل برداشتہ ہو کر دبئی چلا گیا تھا، پھر ابھی تک کوارا پھر رہا ہے، سنے گا تو دوڑا چلا آئے گا۔ ان کے انگ انگ سے سرشاری چھلک رہی تھی۔ جگ جگ آئے، مجھے تو وہ بچپن سے ہی عزیز ہے، چلو اندر دیکھیں۔ زینت بار بار بلوا رہی ہے، خولا تم بھی آؤ بیٹا۔ ارے خولا کو تو یہیں بچیوں کے سنگ چھوڑ دو، کیوں گھسیٹتے گھسیٹتے گھومتی ہو، یہ بچی نہیں ہے جس کے گم ہونے کا خطرہ ہو۔ سب لڑکیوں کے ہمراہ بیٹھی خولا کو انہیں اٹھاتے دیکھ کر حمیرہ نے کہا تو بادل نخواستہ اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی اور اٹھتی ہوئی خولا دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ ہال کمرہ تھا، یہاں پر سرفراز کی چاروں شادی شدہ بہنیں دیگر لڑکیوں اور رشتے کی بھابھیوں کے سنگ لے جانے والی مہندی اور بری کے سامان کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ سرفراز کی بڑی بہن نے شادی اور ولیمے کے بھاری سوٹس پیک کرنے کے لیے خولا کو دیے تھے، جو اس نے بےحد خوبصورتی اور مہارت سے پیک کیے تھے۔ وہ پیک کر کے ہٹی ہی تھی کہ زینت کے ہمراہ سالیہ اندر داخل ہوئی تھی اور بری کا سامان دیکھنے میں مہو ہو گئی تھی۔ تیاری تو بڑی زبردست ہے، دل خوش ہو گیا دیکھ کر، ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں تیار کی ہیں۔ یہ سوٹوں کی پیکنگ کیسی شاندار ہے، میں شان کی شادی کی ساری تیاری تم سے ہی کرواؤں گی، مجھ سے ایسی عمدہ تیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ سوٹس، جویلری، کاسمیٹکس، چوڑیاں اور دیگر سامان دیکھتے ہوئے وہ ستائشی لہجے میں کہہ رہی تھی، آنٹی آپ کو ممی کی ضرورت نہیں پڑے گی روشان بھائی کی شادی کی تیاری کے لیے، کیونکہ یہ تیاریاں نرمین آنٹی اور خولا کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ماہرہ جو کل رات جدہ سے آئی تھی اور ان کے حالات سے بے خبر تھی کہہ اٹھی، اپنوں کی قدر و منزلت تو غیروں کے درمیان رہ کر ہوتی ہے۔ پچھلے ماہ میرے دیور کی شادی تھی، سچ مجھے اور میری ساس کو ایک ایک موقع پر احساس ہوا کہ جب ہم اپنوں میں ہوتے ہیں تو کتنی سہولت و آرام میسر آتا ہے، پھر شادی کا تو کوئی بھی کام ہلکا نہیں ہوتا، پھر سب سے بڑا شاپنگ کرنا اور پیکنگ کرنا، اف خدایا۔ شاپنگ تو ہم نے جیسے تیسے کر لی تھی اور دوسرے سامان کی پیکنگ بھی ہو گئی تھی، سوٹس، شالز وغیرہ کی پیکنگ کے لیے بڑا خوار ہونا پڑا کیونکہ یہ کام ہم کو آتا ہی نہ تھا۔ پھر ہماری پڑوسی خاتون نے بتایا کہ ان کی جاننے والی کوئی خاتون یہ کام جانتی ہیں اور ان محترمہ نے منہ مانگی رقم لے کر کافی نخروں کے بعد سوٹوں کی پیکنگ کر دی، وہ بھی ان جیسی تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ ماہرہ اپنی کہانی سناتے ہوئے خولا کا ہاتھ پکڑ کر وہیں لے آئی تھی، وہ جو انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئی تھی، اب ماہرہ کی بدولت ان کے روبرو آ کر ان کے سامنے نگاہ نہ اٹھا سکی تھی۔ خولا تم مجھے بھی سکھانا، کچھ عرصے بعد میرے دوسرے دیور کی شادی ہے، وہاں ایسی شاندار پیکنگ کر کے میں اپنی ویلیو مزید بڑھاؤں گی، اس سے اچھی پیکنگ میری ملازمہ کرتی ہے، اس سے سیکھ کر جانا۔ وہ پیشانی پر سینکڑوں بل ڈالے کاردار لہجے میں گویا ہوئیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی؟ بلا خولا سے میں تمہیں بتانا بھول گئی، صفدر بیٹا تمہیں پوچھ رہے ہیں، جلدی جاؤ۔ معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی ان کی یادداشت نے ساتھ دیا تو ماہرہ تیزی سے باہر نکل گئی، خولا بھی باہر نکل آئی تھی۔ مایوں کی تقریب شروع ہونے والی تھی، مہمانوں کی آمد بڑھتی جا رہی تھی، شور و گل کانوں میں گھس رہا تھا، طبیعت تو اس کی پہلے ہی بوجھل تھی، ابھی سالیہ کی تازہ ترین بیگانگی اور ہتک بھرے انداز نے گویا اس کے دل پر لگے زخموں کے ٹانکے ادھیڑ دیے تھے۔ ایک ملازمہ کی اتنی توقیر و اہمیت، اس کی آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی چادر تنی ہوئی تھی، جس کو چھلکنے سے قبل وہ کسی گوشے عافیت و تنہائی کی تلاش میں سرگرداں تھی، جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر سو خوشیاں تھیں، کہکہے، مسکراہٹیں تھیں، روشنیاں اور رنگ تھے، لیکن اسے ہر سو ویرانی و اندھیرا پھیلا نظر آ رہا تھا۔ وہ کہکہے اور خوشیاں اسے اپنے مذہب کا اڑاتی محسوس ہو رہی تھی، اس کے سرپرستوں نے اسے مذاقی بنا دیا تھا۔ وہ چھلک جانے والی آنکھیں صاف کرتی سب کی نگاہوں سے بچتی بچاتی اس کمرے میں چلی آئی تھی جس میں آج کل وہ رہ رہی تھی۔ پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے وہ جھٹکے سے دوپٹہ ایک طرف اچھال کر بیڈ پر اوندے لیٹ کر خوب روئی تھی۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ روشان کی چاہت اور پسندیدگی پر اس نے سالیہ آنٹی کی نفرت و ناپسندیدگی کو ترجیح دی تھی۔ بچپن سے وہ ان کے لاتعلق اور سرد رویے سے خوفزدہ رہتی تھی، پھر ماں کی طرف سے سکھائی جانے والی باتوں نے اسے ذہنی طور پر ان سے بہت دور کر دیا تھا، مگر ایسی دوری اور تکلف وہ روشان سے محسوس نہ کر سکی تھی
نکاح کی ڈور سے ایک ایسے اندیکھے تعلق سے وابستہ کر گئی تھی کہ وہ اس کی تمام بے قراریوں اور بے تابیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود اس سے انسیت محسوس کرتی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں وہ بھی اس جذبے کی اسیر ہو گئی تھی جس کو محبت کہتے ہیں، اور جس کا اقرار روشان بھرپور طریقے سے کرتا رہا تھا، لیکن وہ جان کر بھی انجان بنی رہی۔ اور آج جس موڑ پر ان کے حالات آ چکے تھے، وہ شکر کرتی تھی کہ بہت اچھا ہوا جو اس نے سویرا کے سامنے نہیں کہا، ورنہ وہ خود اس کی نگاہیں نہ ملا پاتی اور روشان نہ معلوم کیا کچھ کر گزرتا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کس نے کیا کہہ دیا؟ دروازہ کھلا تھا۔ نرمین اور سویرا آگے پیچھے داخل ہوئی تھیں اور اسے زارو قطار روتے دیکھ کر نرمین بدحواسی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ سویرا بھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ جلدی بول، کیا ہوا؟ کہیں وہ بدمعاش تو نہیں آ گیا تھا یہاں؟ وہ اس کے قریب بیٹھتی ہوئی نزیانی انداز میں چیخی۔ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جھگڑے کے خوف سے وہ اصل بات انہیں نہ بتا سکی تو بہانہ کر کر بولی ہے، سر میں درد آج کل کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے۔ ہر وقت ٹینس بھی تو اس قدر رہتی ہیں۔ سویرا اپنی زبان نہ روک سکی تو اپنی زبان بند کر، چل ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، سر میں درد زیادہ ہو رہا ہے، چہرہ بھی مرجھا کر رہ گیا ہے میری بچی کا۔ وہ ازحد فکر مند تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماں کے چہرے پر پھیلتے پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ چند دنوں کی پریشانی ہے میری لاڈو، پھر تیری زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی۔ بیٹیاں خوش ہوں تو ماؤں کی زندگی از خود سنور جاتی ہے۔ بس آپ ہی جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے باہر چلیں۔ لان میں VIP ارینجمنٹ کروائی ہے مایوں، اور مہندی کی مناسبت سے ٹینٹ بھی ایسا ہی ڈیکوریٹ ہے، اور اسٹیج تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم نے تیاری بھی ایسی زبردست کی ہے کہ مہندی لانے والوں کو ہرا کر بھیجیں گے۔ سویرا خاصی ایکسائٹڈ تھی۔ مجھے یہ مہندی کی رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ چھچورا پن اور بےہودگی کا دوسرا نام ہے مہندی۔ اکثر لڑائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، جو بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہیں۔ تم کپڑے بدل کر لیٹ جاؤ، میں چائے لاتی ہوں، اور ساتھ میں گولی بھی۔ فضول میں باہر شور شرابے میں درد اور بڑھ جائے گا، طوفان بدتمیزی کم ہوگی۔ ان کے دل کو عجیب و اہم لگا ہوا تھا۔ انجانے وسوسے انہیں ہر دم چوکنا و مضطرب رکھا کرتے۔ وہ چاہتی تھی کسی صورت خولا اور روشان کو قریب نہیں آنے دینا ہے، اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ یہاں آ کر ان کے ادراک کی تنابیں ڈھیلی پڑ جایا کرتی تھیں۔ امی، جہاں غیر دانشمند لوگ مزید انا کی خاطر بات بڑھا بڑھا کر مٹانا چاہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ بات بگاڑنے کے لیے صرف مہندی کی رسم کو دوش نہ دیں۔ آپی اٹھیں، آپ یہاں انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں یا کمرے میں بند ہونے کے لیے؟ چلیں باہر، مزہ آئے گا۔ سویرا کو صرف انہوں نے گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سو جاؤں گی۔ ایسا کرو، کچھ وقت گزارو باہر، پھر مہندی کی ہلڑ بازی سے پہلے آ جانا کمرے میں۔ بیٹی کی سعادت مندی پر بعض اوقات انہیں اپنے طرز عمل پر از خود شرمندگی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اسی جذبے سے مغلوب ہو کر پیار بھرے لہجے میں گویا ہوئیں۔ ہورے، یہ ہوئی نا ماں والی بات، چلو آپ ہی جلدی سے تیار ہو۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی اٹھ گئی اور ساتھ ہی خولا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا تھا۔ پھر 10 منٹ میں وہ منہ دھو کر چوٹی باندھ کر تیار تھی۔ اس دفعہ سویرا نے زبردستی پنک لپسٹک اس کے ہونٹوں پر لگا دی تھی، پھولوں کا زیور اتار کر سبز پتھروں کا سیٹ پہنا دیا تھا۔ امی آپ بھی آ رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ تم لوگ چلو، میں آ رہی ہوں، اور ذرا خیال سے رہنا۔ ہاں امی، محاذ جنگ پر جا رہے ہیں۔ سویرا کو ہنسی چھوٹی۔ تجھ پر اعتبار کرنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا، جانتی ہوں تو کتنی چمچی ہے اس کی۔ حق کا ساتھ دینا چاپلوسی کہلاتا ہے امی، وہ بدستور شوق تھی۔ سویرا، ہر وقت غیر سنجیدہ مت رہا کرو۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خولا نے سرزنش کی۔ آپ ہر وقت ازحد سنجیدہ بلکہ رنجیدہ رہنے لگی ہیں، یہ کافی نہیں ہے کیا؟ یہ کہاں جا رہی ہو؟ ٹینٹ تو اس طرف لگا ہوا ہے۔ میں کار میں پرس بھول آئی ہوں، وہ لے کر چلتے ہیں۔ نہ معلوم کب تمہاری یہ لاپرواہی ختم ہوگی، اگر امی دیکھ لیں تو قیامت مچا کر رکھ دیں۔ اس نے خفگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ وہ کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کیے بنا گنگناتی ہوئی اس طرف بڑھ رہی تھی جہاں کوٹھی کا اوک بھی گیٹ تھا، اور برائے نام استعمال ہونے کے باعث یہاں آمد و رفت بھی نہ تھی اور روشنی بھی کم تھی۔ کہاں، کدھر جا رہی ہو؟ کار یہاں کھڑی ہے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور گیٹ سے لگی کھڑی کار سے استادہ کھڑے بندے کو دیکھ کر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سویرا مسکراتی ہوئی آگے بڑھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ لیجیے جناب، آپ کی امانت حسب وعدہ لے آئی ہوں۔ وہ گمسم کیفیت میں کھڑی بہن کا بازو روشان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو اس نے بھی آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ تھینکس سویٹ سسٹر، تھینکس کہنا تمہارے جذبوں و محبتوں کی توہین ہوگی، پھر بھی کہوں گا کہ یہ تشکر میرا دل کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھنا کہ آگے کی راہ تمہارے لیے کچھ کٹھن ثابت ہوگی، لیکن گھبرانا نہیں، وہ سب وقتی طور پر ہوگا۔ مجھے احساس ہے سب، مگر آپ دونوں کی سلامتی اور مستقبل کے لیے مجھے قتل بھی ہونا پڑا تو میں اف نہیں کروں گی۔ وہ بہن سے نگاہیں چرائے کہہ رہی تھی، جو روشان سے بازو چھڑانے کی جدوجہد میں ہلکان ہوتی اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ساری عقل خود لے کر بیٹھ گئی ہو، اگر اس میں سے کچھ ان محترمہ کو بھی بخش دی ہوتی تو آج یہ دلہن بن کر معزز طریقے سے رخصت ہو رہی ہوتی۔ اب تم جاؤ، کوئی آ گیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جلدی ملیں گے۔ اس نے مزاحمت کرتی خولا کو فرنٹ سیٹ پر پٹکتے ہوئے کہا۔
یہ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ سویرا سویرا میری بات سنو پلیز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز وقت کی عروج پر تھی۔ روشان نے اس کا دایاں بازو اپنی گرفت میں لے کر کار سٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا آپی، یہ سب میں نے آپ کی بہتری کے لیے کیا ہے، سویرا نے جھک کر کہا۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ کار روکیں، مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کار کو لمحہ بلمحہ آگے بڑھتے دیکھ کر وہ متوش ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ شٹ اپ، بے وقوفی مت کرو، سیدھی بیٹھو۔ کار کا توازن بگڑنے لگا تو وہ غصے سے گویا ہوا۔ اس کی پوری توجہ اسپیڈ پر تھی، جلد از جلد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یا اللہ کیا کروں، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ امی بابا کیا محسوس کریں گے، کتنی ذلت و رسوائی ہوگی، لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ پلیز پلیز خدا کے لیے آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں، تمام لوگ جمع ہیں وہاں، کتنی جگ ہنسائی ہوگی جب سب کو معلوم ہوگا کہ آپ مجھے اس طرح لے آئے ہیں۔ خود کو پوری طرح بے بس محسوس کر کے وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ سب کا بڑا خیال ہے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ زہرخند لہجے میں گویا ہوا۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ بری طرح رو دی۔ میرے خیال میں ازدواجی رشتے سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے والدین کے ندامت سے جھکے سر ہرگز نہیں برداشت کر سکتی۔ اگر آپ نے کار واپس وہاں نہ موڑی تو میں جان دے دوں گی۔ اسے کار مسلسل نامعلوم منزل کی طرف دوڑاتے دیکھ کر خولا کے اوستان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ وہ اس وقت اس قدر سنگ دل و کٹھور بنا ہوا تھا کہ اس کی منت و سماجت، آنسو و آہوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس کی سراسیمگی و وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر مرو، مٹا لو خود کو جس طرح میں نے تمہاری چاہ میں خود کو راکھ کر لیا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ اتنے سنگ دل و بے حس ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی محبت کرتے ہیں بابا آپ سے، ان محبتوں کا ہی کچھ احترام کر کے چھوڑ آئیں مجھے۔ بابا کی چاہتوں کا احساس ہے مجھے، اب یہ جاننا چاہتا ہوں بابا کی بیٹی کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ وہ ہنس کر گویا ہوا۔ پلیز مجھے چھوڑ آئیں، امی یہ سب برداشت نہ کر سکیں گی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گی۔ وہ از حد حساس ہے اس وقت۔ اس کی نگاہوں میں ماں کی مضطرب حالت گھومنے لگی کہ اسے وہاں نہ پا کر ان پر جو بیت رہی ہوگی، کس طرح سے انہوں نے اس کی حفاظت کی تھی اور ذرا سی غفلت سے وہ ہو گیا تھا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور گھر کو آگ کر کے چراغ سے ہی تو لگی تھی۔ میں اپنے علاوہ کسی اور کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس وقت بڑا خیال آ رہا ہے تمہیں کسی نہ کسی کا۔ کل تک تم میری آواز تک سننے کی روادار نہ تھی۔ ماں کی طبیعت کا، باپ کی عزت کا اتنا خیال ہے، لوگوں کے طعنوں کی فکر ہے۔ کبھی اپنے متعلق سوچنے کی زحمت گوارا کی تم نے؟ کبھی اپنے مستقبل کا سوچا؟ کار اب پر رونق سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ آپ میری امی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں 100% آنٹی کی مرضی کا دخل بھی ہے۔ اپنی ماں کے خلاف اسے کچھ سننا گوارا نہ تھا۔ اس وقت جنگ ماؤں میں نہیں، صرف دو عورتوں کی اونچی ناک کی سربلندی کی ہے۔ وہ اپنی انا کی سرخروئی کے لیے اپنی ممتا کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وہ ابھی جنون و ضد میں سب کچھ فراموش کیے ہوئے ہیں، مگر جب یہ انا و ضد کی چڑھی ہوئی ندی اترے گی تو علاوہ نقصان و ملال کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ساری زندگی سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے کی سوا دوسرا کام نہ ہوگا، اور میں ایسا ہونے نہ دوں گا۔ وہ شہر کے اعلیٰ ترین ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کار روکتے ہوئے بولا، جہاں کمرہ پہلے ہی بک تھا۔ نرمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب سب جگہ دیکھنے کے باوجود خولا نہ ملی تو وہ چکراتے سر کو پکڑ کر وہیں سیڑھیوں کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرتی لڑکی سے کہا کہ وہ سویرا کو یہاں بھیج دے۔ مہندی آ چکی تھی اور دلہن والوں سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ گانوں اور میوزک کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ یہاں سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہو، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچھے خاصے ٹھنڈے موسم میں انہیں پسینے میں شرابور دیکھ کر محمود صاحب گویا ہوئے۔ وہ اتفاقاً وہاں چلے آئے تھے۔ خولا کہیں نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لیا ہے۔ بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، یہیں کہیں ہوگی، کہاں جائے گی وہ؟ نہیں، کوئی انہونی ہو گئی ہے، دیکھو میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، وہ ہو گیا ہے جس کا میرا دل گواہی دے رہا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ امی آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ سویرا اسی دم آئی تھی۔ ہاں خولا کہاں ہے؟ تیرے ساتھ باہر آئی تھی وہ۔ بتا کیا ہوا میری بچی کا، ورنہ میں تیری جان لے لوں گی۔ انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے رخساروں پر لگاتے ہوئے ہذیانی انداز میں کہا، نرمین نرمین کیوں تماشا کرنے چاہتی ہو یہاں؟ دیکھ رہی ہو مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے قریبی کمرے میں لے آئے تھے۔ سویرا بھی سست روی سے ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اسے ان سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ تماشا تو اب ہوگا، پوچھو اس بذات سے کہاں ہے میری خولا؟ انہیں ذرا سکون نہ تھا۔ روشان بھائی لے گئے ہیں انہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ سنا تم نے؟ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اور تو ماں راستین خاموش بیٹھی ہے۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ میری کوکھ سے جنم لے کر تو نے میرا ہی کلیجہ نوچ ڈالا۔ ہوا بھرے غبارے کی طرح ان کی تمام اکڑ و تنتنا نکل گیا تھا۔ فق چہرہ اور اڑتی رنگت کے ہمراہ
وہ انس سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ آپ کو اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ محبوب صاحب متفکر سے سویرا سے مخاطب تھے۔ ایسے کیا اندازہ ہوگا؟ عذاب تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے، لوگوں کی تھو تھو ہم پر ہوگی، اور نہ معلوم وہ بدماش میری بچی کا کیا اشر کرے گا۔ آپ رپورٹ کریں تھانے میں جا کر اس کمینے کے خلاف کہ وہ ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ہوش کی بات کرو بیگم، وہ ہماری بیٹی ہونے کے علاوہ اس کی بیوی بھی ہے، کہیں الٹا ہم پر حبس بھیجا کا کیس نہ بنوا دے۔ وہ اس کو طلاق دینے والا ہے۔ دی تو نہیں نا؟ قانون ثبوت مانگتا ہے، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ کہاں لے کر گیا ہے میری بچی کو یہ تو بتا دے دشمن۔ مجھے نہیں معلوم امی، اس نے سچ کہا تھا۔ تجھے سب معلوم ہے، بتا دے ورنہ تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بے قراری و وحشت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سویرا کی جانی دشمن بن گئی تھی۔ بابا میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ روتی ہوئی محمود سے مخاطب ہوئی تو وہ لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر شفقت سے بولے، بیٹا بہت بڑی بھول ہوئی ہے تم سے، آپ کو فوراً آ کر بتانا چاہیے تھا۔ خیر رو نہیں، کوشش کرتا ہوں انہیں ڈھونڈنے کی۔ آپ لوگ اس طرح شادی اٹینڈ کریں جس طرح کرتے آئے ہیں، کسی کو ذرا شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ دوگلا پن کہ دل میں آگ لگی ہے اور میں مسکراؤں۔ گھر چلو، یہاں اب میں بالکل نہیں رکوں گی، بہت بڑی چوٹ کھائی ہے میں نے یہاں آ کر۔ وہ دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ رات دھیرے دھیرے ڈل رہی تھی۔ روشان بیڈ پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ دائیں طرف رکھے شنیل کے میرون صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی خاموش آنسوؤں کو صاف کرتی۔ غم و الم کی تصویر لگ رہی تھی۔ کیا بوریت ہے یار، میں اتنی پر رونق پارٹی چھوڑ کر آیا ہوں کہ چلو بچھڑے دو دل ملیں گے تو پیار و محبت کی محفل سجے گی۔ میں اپنی بے قراریوں و انتظار کی داستان سناؤں گا، تم اپنی بےتابیوں اور فراق کے قصے سناؤ گی، مگر یہاں تو آنسوؤں آہوں اور سسکیوں کے تکلیف دہ احساسات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاصی دیر گزرنے کے بعد بھی خلا کے شغل میں کمی واقع نہ ہوئی تو وہ چڑھ کر بولا، کیا آنسوؤں میں ڈبو کر مارنے کا ارادہ ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں کرو گی؟ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی البیلی مہک اور انش دیتی اس کی قربت نے آن واحد میں اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ یہاں تنہا تھی، اس شخص کے رحم و کرم پر جو سر پھیرا اور اپنی بھی پرواہ نہ کرنے والا شخص تھا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے، تم سے ایک ملاقات کو، ایک جھلک دیکھنے کو کس قدر خوار ہوا ہوں۔ ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا، تم سے تیار ہونا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوق انداز میں بولا، اگر بدلہ ہی لینا تھا تو یہاں کیوں لائے، وہیں گولی مار دیتے، قصہ پاک ہو جاتا۔ اس طرح آپ خود کو دھوکہ دینے کی سوا اور کچھ نہیں کر رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے یہ گھٹیا حرکت کر کے میرے ماں باپ کو شکست دے دی ہے؟ اس کا محبت بھرا انداز اور چاہت چھلکاتا لہجہ اسے فریب لگا۔ شکست تو میرے جذبوں نے کھائی ہے، میں جو محض تمہاری چاہ میں بے قرار چلا آیا ہوں۔ میں نے نہ اپنی جاب کی پرواہ کی اور نہ ماں کی فکر، تمہارے پیچھے پاگل بنا رہا ہوں۔ کیا میری محبتیں شدت سے خالی ہیں؟ کیا میرے جذبوں میں اثر نہیں؟ کیا میرا جنون یک طرفہ ہے؟ ان گزرتے ماہ و سال میں تم تک رشتے کی تاثیر نہیں پہنچی؟ میں نے گزرا ہر لمحہ، ہر پل تمہارے تصور کے ساتھ گزارا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو تم نے مجھے سوچا ہو؟ اس کی دلکش آواز کی گمبھیرتاؤں نے اسے گنگ سا کر ڈالا تھا۔ پلیز خولا، جواب دو۔ میری محبت اور انتظار کا یہی حاصل ہے کہ تم اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار ہونے کو راضی ہو گئی۔ وہ خاصی دیر اس کی جھکی ہوئی نگاہوں پر لرزاں سیاہ پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر شانے اچکاتے ہوئے اٹھ گیا۔ شاید تم نے ایسی کسی بات کا جواب نہ دینے کی قسم کھائی ہے تو ایز یو وش، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مرضی ہے جتنا خاموش رہنا چاہو رہ سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے دل کی طمانینت کے لیے یہ کافی ہے کہ تم میری دسترس میں ہو۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے مطمئن انداز میں گویا ہوا، پاکستان آمد کے بعد آج پہلی بار سکون کی نیند سوؤں گا۔ تم بھی سو جاؤ، آدھی رات گزر چکی ہے۔ دوسروں کی نیندیں اڑا کر آپ سو سکتے ہیں، میں نہیں۔ سویرا کہتی تھی میری بہن کے منہ میں زبان نہیں ہے، مگر مجھے تو خاصی لمبی زبان نظر آ رہی ہے۔ نائٹ بلب آن کر کے لیٹتے ہوئے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، گرین یلو سوٹ میں اس کا رویا رویا چہرہ عجب ملاحت سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے اس کی جانب بے خود انداز میں دیکھے گیا، پھر گویا ہوا، میں سوتے میں بھی آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہوں، اگر کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یکلختی اس کے پھوار برساتے لہجے میں درندگی درائی اور وہ حقیقتاً دہل کر رہ گئی۔ اجی سنتے ہو، آپ کے بھائی باوج رات کو ہی بچیوں کو لے کر چلے گئے، ذرا معلوم تو کرو ایسا کیا ہوا جو چوروں کی طرح بھاگے ہیں؟ صالحہ جو رات مائیوں کی تقریب کے بعد آرام کرنے کی غرض سے گھر چلی آئی تھی اور ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے وہاں سے جاتا دیکھ کر آئی تھی، سب سے معلوم کرنے پر بھی انہیں یہی جواب ملا تھا کہ وہ بھی آپ کی طرح آرام کی غرض سے جا رہی ہیں، اور ان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تھا کہ نرمین کی روتی بکھری حالت کسی گڑبڑ کی اطلاع دے رہی تھی۔ مارے تجسس کے انہیں رات بھر سکون سے نیند بھی نہ آ سکی تھی۔ اب ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ حامد صاحب سے مخاطب ہوئیں جو خلاف معمول اخبار سے دور تھے۔ خبر اچھی نہیں ہے، وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوئے۔ لو دشمنوں کی
بری خبریں ہی تو اچھی ہوتی ہیں، وہ چہکی۔ رات شان خولا کو لے کر گیا تھا اپنے ساتھ، انہوں نے دھماکہ کیا۔ شان خولا کو لے گیا، مگر کیسے اور کہاں؟ ان کے عین سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ چند لمحے قبل جو سرور و طمانینت ان کے سراپے سے چھلک رہی تھی، یک لخت شدید تر حیرانی و حواس باختگی میں بدل گئی تھی۔ زبردستی لے گیا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ میرا بچہ وہاں سرفراز کے سنگ ہے، وہ لڑکی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ خاموش رہو، فضول گوئی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حامد نے بری طرح جھڑکا تھا۔ میرے تو دل میں آگ لگ گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے سرفراز سے روشان کا معلوم تو کر لیتے، میرا بچہ وہیں مصروف ہوگا۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ معلوم کر چکا ہوں سرفراز سے، رات سے غائب ہے وہ۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے خون نے ہی بغاوت کر دی، یہ صلہ ہے ہماری محبتوں کا۔ اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے بیٹے نے ہی میرے چہرے پر سیاہی مل دی ہے۔ آپا صداقت کو کس طرح یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کی روشن آرا کوئی اپنی بہو بناؤں گی۔ ہائے میرے نصیب، میرے بیٹے نے ہی مجھے کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے آپ اس کے موبائل پر تو بات کریں، اور کہیں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ جا، ورنہ تیری ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ پاؤں جلی بلی کی طرح کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ہوش کی دوا کرو، میں اس سے رابطہ کر چکا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے آج شام تک دونوں خواتین کو کہیں کہ وہ پرانی تمام باتیں بلا کر آپس میں سمجھوتا کر لیں، تو وہ خولا کو لے کر خود ہی آ جائے گا، ورنہ وہ اسے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جائے گا، جہاں ہم انہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارے آج کل کی نسل کی ہٹ درمی اور دیدہ دلیری دیکھو کہ غلطی خود کی اور سزا دوسروں کو۔ میری جوتی بھی نہ جائے اس گھمنڈی عورت سے صلح کرنے کو، خواہ کچھ ہو جائے۔ سوچ لو، اکلوتی اولاد کو ہمیشہ کے لیے کھونا پسند کرو گی؟ ہم بھی تو اس کے اکلوتے والدین ہیں، اس نے سوچا ہمارے بارے میں۔ وہ نہ سمجھ ہے ابھی، حامد بردباری سے بولے۔ جب ہی چھوڑ دے گیا، وہ رو دینے کو تھی۔ ابھی چند گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جذبات سے نہیں عقل سے فیصلہ کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں اس سے دوبارہ رابطے کی، جو فیصلہ ہو بتا دینا۔ وہ کمرے سے نکل گئے تو وہ جو خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے سے کام نہیں بنتے، دماغ استعمال کرو تو کام بن جاتے ہیں۔ ارے بھاڑ میں گیا ایسا دماغ، بھلا میں کیوں اس مغرور عورت کے تلوے چاٹوں جا کر؟ یہ سب ان ماں بیٹے بلکہ باپ کی سازش ہے مجھے نیچا دکھانے کی۔ پہلے میری بیٹی کو اغوا کروا لیا، اب پیغام بھیجتے ہیں کہ سب بھول کر صلح کر لو۔ بھلا صلح کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ اگر جلتے توے پر بیٹھنے کو کہو گے تو بیٹھ جاؤں گی، مگر بھابھی بیگم کے آگے نہیں جھکوں گی۔ محمود سے روشان کا پیغام سن کر وہ بڑک اٹھی تھی۔ لاحول والا بھائی، اس درجے کی کدورت ہے تمہارے دل میں؟ ہاں، اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ بیٹی کی خاطر تمہیں اپنی ضد اپنی ذات تک قربان کر دیا کرتی ہیں۔ تم کیسی ماں ہو جو اتنی فرمانبردار اور پیاری بیٹی کی پرواہ نہیں کر رہی ہو؟ میں پہلے ہی بے حد پریشان ہوں، مزید میرے زخموں پر نمک مت چھڑکیں۔ بھابھی بیگم سے تمہاری دشمنی کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، سالوں گزر جانے کے باوجود۔ آج تو یہ راز کھول ہی ڈالو۔ محمود بضد ہوئے۔ راز کی کیا بات ہے؟ یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کہ مجھے ہر اچھی اور عمدہ چیز کی پہچان ہے، سبھی میرے مشوروں سے کام کرتے ہیں، میرے بغیر تو کسی کی شاپنگ مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ میری یہی آؤ بھگت و مقبولیت بھابھی بیگم سے ہضم نہ ہو سکی اور وہ ہر آئے گئے سے میری برائیاں کرتی تھی، اور اماں بی کو بھی یہ کہہ کر میرے خلاف کر دیا تھا کہ میں نہ گھر کا خیال کرتی ہوں، نہ وقت دیکھتی ہوں، ہر کسی کے ساتھ منہ اٹھا کر چل پڑتی ہوں۔ اسی دم پردہ اٹھا کر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئیں۔ بھابھی بیگم، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میں، اچھا ہوا کئی سالوں بعد ہی صحیح تم نے دل کی بڑاس نکال تو لی۔ میں غلط نہیں کہتی تھی، لوگ مکاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ تمہاری ذرا سی تعریف کر کے تم سے پورا کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ تم بچوں اور گھر کو بلا کر غیروں کے کاموں میں جج جایا کرتی تھی، اور لوگ مزے سے آرام کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اس وقت اس انداز میں نہیں کہا تھا، مطلب میرا جب بھی تمہاری طرفداری کرنا اور تمہاری آنکھیں کھولنا تھا، مگر تم شروع سے منیر کی ماں اور حمیرہ کو اپنا سچا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتی تھی، جنہوں نے آ کر ہمیشہ مجھ سے تمہاری برائی کی اور ہر بات سے آگاہ کرتی رہی ہیں۔ صداقت آپا بھی مجھے آپ کی ہر چال سے خبردار کرتی رہی ہیں، اور وہ ہی رپورٹ دیتی رہیں کہ روشان باہر رہ کر بالکل بگڑ گیا ہے، اول نمبر کا آوارہ بد کردار بدمعاش بن کر لوٹا ہے۔ الجھی ہوئی ڈور کی گرہیں کھلنی شروع ہو چکی تھی، دماغ کے ساتھ دل سبھی کبیتی کے بادل چھوٹ رہے تھے۔ ارے وہ جھوٹی مکار عورت میرے باکردار اور شریف بیٹے کے خلاف سراسر جھوٹ بولتی رہی ہے۔ اگر میرے بیٹے میں اتنی برائیاں تھیں تو کیوں اپنی بیٹی کی شادی اپنے منہ سے کہہ کر رہی تھی؟ صداقت آپت کی خاطر وہ جو گھر میں فساد کرتی تھی، اب محسوس ہوا، اور اصل فساد کی جڑ تو وہ خود تھی۔ وہ میرا آپا تو مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ ان کا بڑا ارمان تھا خولا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کا، اور میں نے حامی بھی بھر لی تھی، جس کے لیے وہ مانی عرف منیر کو دبئی سے بلوا رہی تھی۔ اور حقیقت بتاؤں دبئی کی،
وہ پچھلے سال سے ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں کراچی جیل میں اپنے جرموں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ شاید اگلے ماہ اس کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر وہ کوئی لمبا ہاتھ مارے گا اور حمیرہ سب میں گاتی پھرے گی۔ اس کا بیٹا دبئی سے مالا مال ہو کر آیا ہے اور بہت جلد واپس چلا جائے گا۔ اور وہ کہاں جائے گا سمجھ گئی نا؟ جیل اور دبئی میں۔ وہ معنی خیزی سے ہنسی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بچی ایسی فراڈی عورت سے بچ گئی۔ اب آئے گھر میں ایسا بے عزت کر کے نکالوں گی کہ اس کی آنے والی نسلیں کسی کو بیوقوف نہ بنا سکیں گی۔ صداقت آپا کو بھی چھٹی کا دودھ یاد نہ کروایا تو میرا نام نہیں۔ بھابھی بیگم معاف کر دیں، اتنے حسین سال ہم نے بلا وجہ کی نفرت اور بد اعتمادی میں گزار دیے۔ ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ہم ایک دوسرے سے کتنے دور رہے۔ نرمین ندامت سے چور لہجے میں مخاطب ہوئیں۔ جنہیں ہم نے اپنا سمجھا وہی ہمارے دشمن ثابت ہوئے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں بنتے بنتے لاتعلقی اور نفرت میں بدل گئیں۔ ہم سے اچھے ہمارے بچے رہے جنہوں نے عقلمندی اور ذہانت کا مظاہرہ کر کے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے سے بچا لیا، کیونکہ جو لوگ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے تمام توقعات وابستہ کر لیتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن شدید نقصان اٹھاتے ہیں۔ کھوکھلے سارے صدا ساتھ نہیں دیتے، بڑھ کر اپنے ہی تھامتے ہیں۔ یہ سب ہماری اماں جان کی دعاؤں کا ثمر ہے جو ندی کے دونوں پارٹ آج ایک ہوئے ہیں۔ دعائیں دو اپنی ساس کو جن کے خلاف آپ کی زبانیں انگارے برساتے نہیں تھکتی ہیں۔ پردہ ہٹا کر حامد، محمود، سرفراز، زینت اور سویرا اندر داخل ہوئے تھے اور محمود کھل اٹھے تھے۔ وہ ہماری بزرگ تھی، ہم انہیں برا کیوں کہیں گے؟ وہ ازحد اچھی خاتون تھی، مگر ایک غلطی ان سے ہو گئی۔ اپنے خاندان کو ایک رکھنے کے لیے وہ آپس میں دو بچوں کا رشتہ جوڑ گئیں۔ اگر وہ بہوؤں کو بھی ان کی مرضی پر چھوڑنے کے بجائے ہماری جڑوں میں لگی حمیرہ، صداقت، منیر کی ماں نامیوں برائیوں کو بھی نکال پھینکتی تو ہم کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوتے۔ صالحہ نے کہا، وہ ساس تھی تب بھی آپ کو ہی شکایت ہوتی کہ ارے بس بس رہنے دیجیے، آپ کو اپنی ماں کی حمایت لینے کی عادت ہے۔ صالحہ جل کر بولی تو وہ سب ہنس پڑے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب ساتھ ہیں۔ دادی جان کی روح آج شانت ہوئی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں بیٹھی اپنے سروں میں چاندی کے تار گنتی بیٹیوں کا المیہ، اپنوں کی بے اعتنائی، لا تعلقی اور بلا جواز نفرت سے سگے بھائی بہن، قریبی رشتہ دار جوان بیٹوں کے لیے باہر سے لڑکی بیاہ کر لانا پسند کرتے ہیں۔ آنکھوں پر بندی نفرت اور غلط فہمیوں کی پٹی کے آگے انہیں اپنی بچیاں نظر نہیں آتی۔ کاش پھر سے وہی وقت لوٹ آئے جب لڑکا اور لڑکی کے پیدا ہوتے ہی آپس میں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا جاتا تھا، خاندان بھی ایک دوسرے سے مربوط رہتے تھے اور بے روی اور ہسٹریا کے مرض کے راہیں مسدود کر دی جاتی تھیں۔ زینت آنکھوں میں آئے خوشی کے آنسو صاف کرتی ہوئی صدقے دل سے دعا گو تھی۔ بھابھی بیگم معاف کر دینا، بہت برا بھلا کہا ہے آپ کو۔ وہ ان کے گلے لگتی ہوئی گلگیر لہجے میں بولی، تم بھی معاف کرنا اور اگر کوئی شکایت ہو تو منہ در منہ کرنا، کسی تیسرے فریق کا سہارا مت لینا۔ انہوں نے کھلے دل سے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ یہاں مذاکرات کرتے رہیں گے تو وہ موصوف خولا کو لے کر نکل جائیں گے۔ سرفراز نے ٹائم دیکھتے ہوئے یاد دلایا تو سب تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ آئندہ خولا کا نام مت لینا بھابھی، کہنا اس سے۔ صالحہ نے پیار بھری سرزنش کی۔ جی بہتر، ویسے بھی خاصا مشکل نام ہے، خولا کے بجائے اکثر خالہ نکل جاتا ہے۔ سرفراز کے انداز پر وہ سب ہنس پڑے تھے۔ 2 ہفتے بعد میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر لے جاؤں گی، بہت دور رہ لی اس سے اور دوری برداشت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اور ہاں نرمین، کان کھول کر سن لو، بری کی تمام تیاری تم کرو گی، مجھے کہاں آتا ہے یہ سب۔ انشاءاللہ کیوں نہیں، آپ کو بھی کچن کی ذمہ داری اپنے ذمہ لینی ہوگی، مجھ سے ایسے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جواب میں انہوں نے خلوص دل سے حامی بھری تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں سمجھی نہیں۔ خولا نے ٹیبل پر رکھا موبائل اسے آف کرتے دیکھ کر حیرت و مسرت کے ملے جلے احساسات سے گویا ہوئی۔ ویری سمپل یار، میں نے سرفراز سے کہا تھا وہاں ہونے والی کارروائی کے دوران اپنا موبائل آن رکھنا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور ہم نے وہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی سب سن لیا۔ اب تو میری عقل کو داد دو گی نا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں، پھر یہ سرفراز بھائی کو کس طرح معلوم ہوا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے استفسار کرنے لگی۔ سرفراز کے علاوہ پاپا اور محمود انکل کو بھی معلوم ہے ہمارے بارے میں۔ دراصل یہ پلاننگ ان تینوں کی ہی پلان کی ہوئی ہے، گھر کی 2 عورتوں کی عقل کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور میں تو خود کسی ایسی پلاننگ کی تلاش میں تھا تو فوراً سے پیشتر عمل کر ڈالا۔ باقی سٹوری میں جان پاپا اور انکل کی ایکٹنگ نے ڈالی ہے۔ وہ فتح یاب ہو چکا تھا، جیت کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹنے لگی تھی۔ آپ مجھ کو تو بتا سکتے تھے، وہ بھی باتوں کی طرح ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ تم مانتی جب نہ، اور پھر تمہارا یہ ڈرا سہما ناراضگی سے بھرپور انداز کہاں دیکھنے کو ملتا؟ اس نے والہانہ انداز میں اس کے چہرے پر پھیلتے کوسے قزاق کے رنگ دیکھتے ہوئے کہا، اب تو مانتی ہو نا میری محبت کی صداقت کو؟ اگر سویرا نہ ہوتی تو آپ نامراد رہتے۔ ہاں، تمہیں پانے میں اس کا بھی تا حیات احسان مند رہوں گا۔ امی اور آنٹی کو کسی نہ کسی دن معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تب ہم نئی زندگی کی شروعات کر چکے ہوں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ بدگمانی کے بادل ایک بار صاف ہو جائیں تو پھر سب نکھر جاتا ہے۔
بات ساری ہوتی ہے بے غرض و بلا مفاد رشتوں کو استوار رکھنے کی۔ جذبے بے کھوٹ ہوں تو انسان راستوں کی کٹھنائیوں میں تھوڑا الجھتا گرتا خود کو زخمی کرتا ہے، مگر سیدھا منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح میں پہنچا ہوں وہ از حد مسرور تھا۔ اس کی وارفتگی سے بچنے کے لیے وہ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ نیچے لان میں نگاہ پڑتے ہی مسرت سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ محمود انکل، بابا جان، زینت آنٹی، سویرا سرفراز کے آگے آگے امی اور آنٹی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھی۔ کیا دیکھ کر اتنی خوش ہو رہی ہو؟ وہ اس کے برابر میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہوا بولا۔ دنیا کا حسین ترین ملاپ، دو دشمنوں کے ایک ہو جانے کا دلکش منظر۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، روشان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔